السلام علیکم۔ عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ان دنوں امی ابو کو بھائی آفتاب کے لیے اچھی لڑکی کی تلاش تھی۔ بھائی کو معقول ملازمت مل گئی تھی اور اب ان کے لیے دلہن لانے کا ارمان عروج پر تھا۔ والدہ نے کئی گھر دیکھے لیکن اپنے مطلب کی لڑکی نہ مل پائی۔ بہو تلاش کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ امی کے کوئی بڑے ارمان نہ تھے، وہ چاہتی تھی بہو بے شک غریب گھر کی ہو لیکن شریف اور نبھا کرنے والی ہو۔ تاہم بھائی آفتاب کہتے تھے کہ بیوی خوبصورت ہونی چاہیے۔ والدین نے 1 سال لڑکی تلاش کرنے میں گوا دیا۔ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ پسند کی لڑکی ملنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، جس میں وہ بھی خوبیاں ہوں جس کی تمنا کرتے ہیں۔ ایک روز والد صاحب اپنے دوست نصیر الدین کے گھر خانیوال کسی کام سے گئے تو اس نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ اس کی ایک کزن ہے جن کی 2 بیٹیاں ہیں اور شوہر سے علیحدگی ہو گئی ہے۔ اب ان کی شادی کا مسئلہ ہے۔ بچیاں نیک، شریف اور خوبصورت ہیں لیکن خاتون بہت غریب ہے۔ بڑی لڑکی ایف اے کر چکی ہے جبکہ چھوٹی ابھی میٹرک میں ہے۔ نصیر الدین کی کزن کا نام کوثر بی بی تھا۔ والد صاحب نے کہا مجھے لڑکی دکھاؤ، مجھے اپنے بیٹے کے لیے اچھے گھرانے کی لڑکی کی تلاش ہے۔ نصیر الدین ان کو کوثر بی بی کے گھر لے گئے۔ والد کو پہلے ہی نظر میں ان کی بڑی بیٹی فراناز پسند آ گئی۔ انہوں نے دوست سے کہا کہ اپنی کزن سے بات کرو۔ نصیر الدین نے بات کی تو کوثر بی بی مان گئی اور یہ امر خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ والد اور بھائی کو بھی فراناز اور اس کا گھرانہ پسند آیا۔ والدہ نے کہا لڑکی بہت غریب گھرانے کی ہے، اگر ہمارے ساتھ صحیح چلی تو اس کے بھائی کو کاروبار کرا دیں گے، ان کے گھر سے غربت دور ہو جائے گی۔ فرح بھابی کی والدہ اور بھابی بھی اس رشتے پر خوش تھے۔ زندگی کسی سہانے خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ بھائی نے برادر کو ایک دوست کے توسط سے دبئی بھجوا دیا جہاں اس کو اچھی ملازمت مل گئی اور خوب کمانے لگا۔ وہ ہر ماہ کو جو رقم بھجواتا وہ سلیقہ خاتون اس کو سنبھال کر خرچ کرتی تھی۔ کچھ پیسہ پس انداز ہوا تو مکان بنوا لیا۔ ہمارے بھائی کی شادی کو 4تھا سال تھا کہ ایک دن کسی نے در پر دستک دی۔ ابو دروازہ کھولا۔ ایک بارش شخص سامنے تھا۔ اس نے کہا میں آپ کی بہو کا باپ عبداللہ ہوں اور اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی کو پیغام دے، اگر وہ بھی مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو زندگی کی ایک بڑی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں کافی عرصہ اپنی بچیوں کی جدائی میں تڑپا ہوں، زندگی کا بھروسہ نہیں، یہ میری آخری خواہش سمجھ کر والد صاحب نے اندر آ کر کہا کہ بیٹی تم سے تمہارا والد ملنے آیا ہے، کیا تم ملنا چاہو گی؟ کچھ سوچ کر بھابی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ والد صاحب عبداللہ کو گھر میں لے آئے اور عزت سے مہمان خانے میں بٹھایا۔ چائے وغیرہ کا کہہ کر ان کے پاس جا بیٹھے۔ بہو سے کہا تم بچوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں آؤ تاکہ وہ اپنے نواسا نواسی سے بھی مل لیں۔ ذرا دیر میں بھابی کپڑے بدل کر اپنے والد سے ملنے ان کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی۔ 10 سال بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ باپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، وہ پورے جذبات سے رونے لگا۔ اس پر بھابی کا دل بسیجا اور باپ کے گلے لگ گئی۔ بہت دل گداز منظر تھا۔ سبھی آپ دیدہ ہو گئے۔ ماں ہو یا باپ، اولاد کی محبت سبھی کو ہوتی ہے۔ اولاد شے ہی ایسی ہے، مگر میاں بیوی کی علیحدگی میں نقصان بچوں کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بھی کبھی کبھار بھابھی اور ان کے بچوں سے ملنے آنے لگے۔ میرے والدین ان کو باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتے تھے کیونکہ بھابھی ملنا چاہتی تھی، ان کو اپنے والد سے محبت تھی۔ اس زمن میں ماں کی ناراضگی کو بھی نظر انداز کر چکی تھی تو ہم لوگ کیسے ان کو منع کر سکتے تھے۔ ایک دن عبداللہ اپنے بھائی کو ساتھ لے آئے۔ یہ وہی بھائی تھا جو اپنے بیٹے کے لیے شدت سے فراناز کے رشتے کے طالب تھے۔ بہرحال اب تو وہ شادی شدہ تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ ہم ان کے والد کا احترام کرتے تھے تو چچا کا بھی احترام کیا اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ عبداللہ بہت خوش ہوئے، والد کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کو بھائی کو بھی عزت دی۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزر گیا کہ ایک دن عبداللہ آئے اور فرمائش کی کہ میں اپنی بیٹی کو 2-4 دن کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، یہ میری دوسری بیوی اور اپنے بہن بھائیوں سے مل سکے۔ دوسری ماں کے بچوں سے ملنے کا اشتیاق بھابھی فرح کو بھی تھا۔ وہ باپ کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ والد سے اجازت مانگی، انہوں نے دے دی۔ ان کے خیال میں باپ بھی ایسے ہی حقدار ہوتا ہے جیسے ماں ہوتی ہے۔ وہ ہر صورت اپنی اچھی اور پیاری بہو کی خوشی اور خوشنودی چاہتے تھے۔ پہلی بار وہ گھر گئی، بھائی نے بہت سے تحفے تحائف لکھ کر دیے۔ ان کی دوسری ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے بچوں اور ستیلی ماں سے مل کر وہ 4 روز بعد خوش لوٹ آئیں۔ 2 ماہ بعد دوبارہ باپ کے گھر جانے کی خواہش ہوئی۔
بھائی نے اجازت دے دی۔ ڈرائیور ان کو چھوڑ کر آ گیا۔ اس بار 2 دن رہ کر لوٹی تو کچھ پریشان تھی۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہاں خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے چپ سادھ لی، کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دنوں بعد بھائی کے چچا آئے اور کہا کہ اس کے والد بیمار ہیں، میں اسے لینے آیا ہوں۔ وہ انہیں یاد کر رہے ہیں، بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر بھابھی تیار ہو گئی کہ میں نے اپنے والد کی عیادت کو جانا ہے، جلد آ جاؤں گی۔ بھائی نے چچا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ ہفتہ گزر گیا، وہ نہ لوٹی۔ ادھر بچے بہت پریشان تھے۔ وہ 1-2 دن کا کہہ کر گئی تھی۔ جب 7 دن بعد بھی واپس نہیں آئی تو بھائی بیوی کو لینے عبداللہ کے گھر گئے۔ بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا میرے والد کی بیماری کی وجہ سے میری جدائی ہے، لہٰذا ابھی کچھ دن رہنے دیں، جب تک والد پوری طرح صحتیاب ہو جائیں گے بچوں کو آپ لوگ سنبھال لیں۔ ہفتہ اور گزر گیا، فرح بھابھی نہ آئی۔ دوبارہ والد صاحب گئے۔ بھابھی اپنے والد کے گھر پر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بازار گئی ہیں، کچھ ضرورت کی اشیاء لینی تھی۔ جب بازار سے لوٹی تو بنی سوری تھی، جیسے کسی تقریب میں گئی ہوں۔ ساتھ چچا زاد تھے، وہی ان کو لے کر گئے تھے۔ والد صاحب پریشان ہو گئے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ 2 معصوم بچوں کے لیے ماں بحال ہے، باپ بیمار ہے اور فرح ناز بازار میں کزن کے ساتھ شاپنگ کرتی پھر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا بہو ہمارا نہیں تو اپنے بچوں کا خیال کرو، وہ بہت اداس ہیں، کہیں بیمار نہ ہو جائیں۔ بولی آپ چاہیے میں خود 1-2 دن بعد آ جاؤں گی۔ حیرت کی بات کہ وہ نہ آئیں، لیکن عدالت سے کچھ کاغذات موصول ہوئے۔ فرح بھابھی نے اپنے والد کی سرپرستی میں آفتاب بھائی سے خلا کے لیے دعویٰ دائر کر دیا اور یہ اسی سلسلے کے نوٹس تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر وہ ایسا قدم اٹھائیں گی۔ خدا جانے ان کی مت ماری گئی تھی یا باپ اور چچا نے ان پر کوئی جادو کر دیا تھا۔ اپنے معصوم بچوں کا بھی خیال نہیں کیا۔ ہم سب تڑپ کر رہ گئے اور بھائی کی حالت دیدنی تھی۔ صلح کی بہت کوشش کی، امی ابو کئی بار سمجھانے گئے، بالآخر ان لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند کر دیے۔ اب عدالت جانے کا ارادہ کس کو تھا؟ پھر بھی آفتاب بھائی جاتے تھے، لیکن فرح بھابھی نے وہاں بھی منہ پھیر لیا۔ بالآخر کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ خلا لینے کے بعد انہوں نے بچے بھائی کو دے دیے۔ بھائی 2 معصوم بچوں کے ساتھ آپ دیدہ گھر آئے تو والدہ کے گلے لگ کے بہت روئے، لیکن اب ان کے درد کا کوئی مداوع نہ تھا۔ وہ رو رہے تھے اور بچے بھی رو رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ ہمارے ابو کیوں رو رہے ہیں۔ ہر شخص حیران تھا کہ کیا کوئی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اپنے والد اور چچا کو راضی کرنے کی خاطر اپنا گھر، پیار کرنے والا شوہر اور بچے چھوڑ دے۔ یہ ایسی انوکھی بات تھی کہ کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ بھابھی کی عقل کو کچھ ہو گیا تھا یا ان کو اپنے چچا زاد سے شادی سے قبل محبت تھی جس کو انہوں نے حالات کی وجہ سے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ یہ وہ راز ہے جو آج تک نہیں کھلا۔ ان کو اپنی بیٹی کی وفائی کا غم تھا۔ انہوں نے والد سے کہا کہ فرح نے جو کیا غلط کیا، یہ بات میرے اختیار میں نہ تھی، البتہ میں چھوٹی آپ کے بیٹے کے نکاح میں دینے کے لیے راضی ہوں تاکہ آپ نواسے اور نواسی کو خالہ کا پیار ماں کی جگہ مل جائے۔ والدین نے ہمت نہ کی، سوچا جب ایک لڑکی ایسی نکلی تو دوسری جانے کیسی ہو، کیا پتا اس کا دل بھی کسی اور جگہ اٹکا ہو اور مجبوری میں وہ ہمارے بچوں کی ماں بن کر ماں کا پیار نہ دے پائے۔ انہوں نے معذرت کر لی۔ 4 سال بعد بھائی کہیں صدمے سے نکل پائے اور اپنی خالہ زاد سے شادی کر لی جس نے دونوں بچوں کو ماں کا پیار دیا، بھائی کے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھالا اور ان کا گھر ایک بار پھر بس گیا۔ اب بھائی کے 4 بچے ہیں، وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ بھابھی فرح نے ایسا کیوں کیا تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ حالات میں مائیں بچوں کے لیے قربانی دیتی ہیں، مگر اس عورت نے محبوب پانے کی خاطر اولاد کو ہی چھوڑ دیا ہے نا انوکھی بات۔ اور یہ انوکھی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔